الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب صلی وسلم دائما علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عزیز طلبہ، آج ہم فرسٹ ایئر اسلامک اسٹڈیز کا 8واں لیکچر پڑھیں گے اور اس کے اندر ختم نبوت کی تفصیل پڑھیں گے۔ ختم نبوت کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، سب سے پہلے اس پہ بات کرتے ہیں۔ ختم، اس کے دو معنی آتے ہیں، ایک آتا ہے مہر لگانا، دوسرا آتا ہے کسی چیز کا اختتام تک پہنچ جانا، یعنی ختم کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور مہر لگانے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ دونوں کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے۔ کسی نے کوئی خط لکھا، کوئی پیغام لکھا اور اس کو جب بند کر دیا کسی کاغذ کے اندر، پھر اس پہ مہر لگا دی جاتی ہے، اس طرح گورنمنٹ آف پاکستان کی ہمارے خطوط کے باہر مہر لگائی جاتی ہے۔ یہ علامت ہوتی ہے کہ اس کے اندر اب مزید کسی چیز کو ڈالا نہیں جا سکتا، یہ ہمارا جو پیغام ہے یہ ختم ہو گیا، اب مزید اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ اور کسی چیز کا اختتام پذیر ہو جانا، مثال کے طور پہ ہم نے یہ بلڈنگ شروع کی، کوئی بلڈنگ ہے، کوئی عمارت ہے، تو بناتے بناتے ایک وقت آتا ہے جب اس کا تعمیراتی کام ختم ہو جاتا ہے، تو مزید اس میں کوئی کام نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ دونوں ہی معنی ختم کے آتے ہیں، اور ختم نبوت کے بھی دونوں ہی معنی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اللہ نے مہر لگا دی، مہر ایسی کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبوت کی مہر کسی اور پہ نہیں لگائے گا، اب مزید کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور ختم نبوت کا یہ معنی ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، وہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا، اب مزید یہ سلسلہ آگے نہیں چلے گا۔ اب نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ذلی نبی آ سکتا ہے، نہ بروزی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی اور نبی آ سکتا ہے۔ نبی کی جو بھی کوئی قسم بنا لے، کسی قسم کی نبوت کا سلسلہ اب آگے نہیں چلے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آ کر اختتام پذیر ہو گئی۔ ختم نبوت کیسے ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا؟ یہ مختلف طریقوں سے ختم نبوت ثابت کی جا سکتی ہے۔ ایک تو حالات حاضرہ لگا لو، زمانے کے احوال لگا لو، کہ آج تک کوئی بندہ مہذب ایسا نہیں ہے جو نبی بنا ہو۔ اگر کسی نے دعویٰ کیا ہے تو اس کی زندگی اتنی غیر مناسب حرکات میں گزری، یا پھر اس کا آخری وقت اتنا بھیانک ناک تھا، اتنا عبرت ناک تھا کہ عام سے عام جاہل بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ نبی نہیں۔ یعنی کہ نبوت کے جو ہم نے اوصاف پڑھے تھے، پارسا، پاکیزہ، ان کی زندگی کے اندر جو معجزات کا سلسلہ ہے، جتنے کمالات ہیں، وہ آج تک ظاہری طور پہ بھی کسی میں پیدا نہیں ہوئے۔ اور ہماری عقل بھی اس چیز کو مانتی ہے کہ اب نبوت نہیں آ سکتی۔ نبوت اور رسالت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دینا۔ اگر نبی کا حدود اربع تھوڑا ہے، وہ پوری دنیا میں گھوم کر پیغام اپنا نہیں سنا سکتا، تو پھر دوسرے اطراف میں، دوسرے ممالک میں، دوسری جگہوں میں، دوسری قوموں میں دوسرا نبی آ جاتا تھا، یا ایک نبی کا انتقال ہوا تو اس کی جتنی شریعت تھی وہ تہس نہس ہو گئی، اب اس کا کچھ بھی باقی نہیں بچا، تو اللہ تعالیٰ نئے نبی کو بھیج دیتا تاکہ ان کو دوبارہ سے اللہ کے احکامات سے روشناس کروایا جا سکے۔ تو نبوت و رسالت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا پیغام
وہ اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا جائے، پھر پہنچانے کے بعد وہ پیغام اپنی حالت میں باقی بھی رہے تاکہ آنے والے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور اس کو آگے پہنچانے والے لوگوں کا سلسلہ بھی باقی رہے۔ یہ کام پہلے نبیوں میں نہیں ہوا، پہلی جتنی امتیں آئیں ان میں نہیں ہوا، محدود ایریا تھا۔ نبی کے جانے کے بعد کچھ وقت وہ سلسلہ چلتا، یا بعض اوقات تو ایسا نبی کے زمانے میں ہی لوگ ان کی بات کو فالو نہیں کرتے، مانتے نہیں تھے، تو وہاں پر ہی اللہ تعالیٰ کو ان کی پوری امت کو عذاب بھی دینا پڑا، ان پہ اللہ کی جانب سے آفات نازل ہوئی۔ لہذا نبوت اور رسالت کا مقصد یہ تھا کہ پیغام پوری دنیا میں پہنچ جائے اور پہنچانے والے لوگ باقی رہیں اور وہ پیغام اپنی اصلی حالت میں باقی رہے۔ اگر ہم یہی دیکھیں، پوری دنیا کا کوئی خطہ یہاں پر اسلام کا پیغام نہ پہنچا ہو ایسا نہیں ہے، پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچا ہے، موجود ہے، اور پوری دنیا کا کوئی خطہ یہاں پر قرآن نہ پہنچا ہو نہیں ہے، احادیث نہ پہنچی ہوں ایسا بھی نہیں ہے، اس کی تعلیم دینے والے نہ ہوں ایسا بھی نہیں ہے، کوئی اسلام کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہے اور اس کو نہ بتلائی جا سکے ایسا بھی نہیں ہے، کوئی بندہ جو بھی اسلام کے متعلق کوئی مسئلہ پوچھنا چاہے اس کو بتایا جاتا ہے، تعلیم حاصل کرنا چاہے اس کو تعلیم دی جاتی ہے، قرآن کی تعلیمات پہ غور و خوض کرنا چاہے اس کا سارا مواد موجود ہے، اور یہ اتنا اتھینٹک مواد ہے، کتاب، سنت، احادیث، مسائل، کہ جس میں ذرا برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جب پوری دنیا کے اندر، ساتوں براعظموں کے اندر، خوشی کی اور تری کے اندر، صحرا و بیاباں کے اندر، ہر جگہ اسلام کا پیغام پہنچ چکا ہے، اسلام اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، قرآن اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، اور اسلام کی تعلیمات دینے والے موجود ہیں، تو مزید نبوت کے سلسلے کو چلانے کی کوئی عقلی دلیل باقی نہیں ہے۔ تو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت و رسالت کا اب سلسلہ ختم ہو گیا، کیونکہ جو وجہ تھی نئے نبی یا نئے رسول یا نئے شریعت کے آنے کی، وہ تمام وجہیں اب ختم ہو چکی ہیں۔ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے، کوئی حالت ایسی نہیں ہے، کوئی ریاست ایسی نہیں ہے جس کو کسی قسم کا مسئلہ پیش آئے اس کو جواب نہ ملے یا اس کا حل نہ ملے۔ شریعت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کا حل موجود ہے، تعلیم موجود ہے۔ لہذا عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ رسالت و نبوت کا سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے۔ اور دوسری قرآنی دلائل ہیں اس پہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے۔ مردوں میں کسی کے باپ کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ تھی، لیکن وہ جوانی سے پہلے فوت ہو گئی، تو اس حالت میں رجال کا لفظ ان پر بولا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو پیغام یہ دیا کہ مردوں میں کسی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں ہے، دوسرا ساتھ ہی فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس قرآن عزیز کی آیت کی تفسیر بیان فرمائی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ قرآن عزیز کے اندر ایک دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متقین کی صفات کون سی ہیں، کون سے لوگ متقی کہلانے کے لائق ہیں، اور اس کے اندر ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ متقین وہ لوگ ہیں جو آپ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ سے پہلے رسولوں اور نبیوں پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ کہا کہ آپ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ سے پہلے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر بعد میں کوئی نبی آنا ہوتا تو یہاں یہ بھی فرمایا جاتا وَمِن بَعْدِک، بعدک والا لفظ نہیں ہے، اس سے بھی
اشارتاً یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبوت و رسالت کا سلسلہ اب اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو یہ بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، تو من بعدی، میرے بعد آئے گا، وہاں من بعدی لفظ ہے، تو یہاں پر بعد کا لفظ نہیں ہے، اللہ نے ختم کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ احادیث مبارکہ کے اندر متواتر احادیث ہیں، وہ ساری احادیث ہیں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ میری مثال اور پہلے نبیوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بندے نے ایک محل تیار کیا ہو لیکن اس کی ایک اینٹ باقی ہو اور وہ اینٹ میں ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب پوری تعمیر مکمل ہو جائے، اب نئی اینٹ کی وہاں گنجائش نہیں ہوتی، کوئی دیوار ہو، جب وہ ساری تعمیر کر لی جائے، اس کے اندر پوری اینٹیں لگا دی جائیں، اب مزید ہم اینٹ لگانا چاہیں وہ اینٹ لگے گی نہیں۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مثال سے سمجھایا کہ میں آخری نبی ہوں، گویا کہ آخری اینٹ مجھے لگا دیا گیا، اب عقلاً بھی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ نیا نبی آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ ہم سب سے آخر والے ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہم ہی اٹھیں گے اور جنت میں بھی ہم سب سے پہلے داخل کیے جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اب نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 لوگ ایسے آئیں گے جو جھوٹے ہوں گے، جو دعویٰ کریں گے میں نبوت کا، لیکن حضور نے فرمایا وہ سارے دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، میں آخری اللہ کا نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام محمد ہے، میرا نام احمد ہے، میرا نام ماہی ہے، میرا نام حاشر ہے۔ پھر حضور نے فرمایا میرا نام عاقب ہے۔ عاقب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعریف فرمائی، العاقب الذی لیس بعدہ نبی، کہ عاقب اس کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ لہذا احادیث مبارکہ سے بھی یہ بہت واضح طور پہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اجماع امت کہ پوری امت کا، امت مسلمہ کا، جتنے فقہاء آئے، جتنے محدثین آئے، جتنے مفسرین آئے، تمام کا، تمام مسلمانوں کا، تمام صحابہ کا، تابعین کا، اولیاء اکرام کا اس بات پہ یقین ہے، اجماع ہے، سب متفق ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی و رسول ہیں۔ آپ کے بعد رسالت و نبوت کا سلسلہ ختم ہے، اور جو نبوت و سلسلے کا دعویٰ کرے نبی یا رسول ہونے کا، وہ جھوٹا ہوگا، وہ بے ایمان ہوگا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور ایک اس کی دلیل ہے قانون پاکستان۔ قانون پاکستان کے اندر بھی بہت دلائل کے ساتھ، بہت بحث و مباحثہ کے بعد یہ قانون بنایا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو آخری نبوت ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو آخری رسالت ماننا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کے نبی کو نہ ماننا، یہ ہمارا آئینی، قانونی اور شرعی فریضہ ہے کہ ہم اپنے پاکستانی آئین اور قانون کے تحت بھی اس بات پر کاربند ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ نبوت و رسالت کا سلسلہ اللہ نے ختم کر دیا۔ یہ کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ہی باقی رہے گی، اور اسی نبوت و رسالت، اسی امت پر قیامت قائم ہوگی۔ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت، یوں اشارہ فرمایا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں، میں اور قیامت یوں قائم ہوگی، یعنی میرے بعد صرف قیامت ہے اور کچھ نہیں، کوئی درمیان میں نبوت کا سلسلہ نہیں آئے گا۔ تو ان دلائل سے ہمیں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت و نبوت کا سلسلہ ختم ہے۔ آج کے ہم لیکچر کو اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔